الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ ترجمہ: مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسا اسے خدا نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت، سب سے لمبی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس کا ربط کیا ہے۔ ہم نے صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکام پڑھے، اس کے بعد سود کی حرمت کے اور اس کے نقصانات کے بارے میں پڑھا۔ جب صدقہ خیرات کی ترغیب بھی دی گئی اور سودی کاروبار کے ذریعے پیسہ بڑھانے کی ممانعت بھی دی گئی تو اب ضروری تھا کہ مسلمانوں کو تجارت کے ذریعے پیسہ کمانے کی اجازت دی جائے اور تجارت میں ان اسباب سے بچنے کی تلقین بھی کی جائے جن کی وجہ سے باہمی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ زیر نظر آیت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی مدت معین کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کی صلاحیت بخشی ہے اسی طرح اسے دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور یہ دستاویز وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو، یعنی کہ جو کہ قرض لے رہا ہو، تاکہ کسی قسم کی فیوچر کے اندر مستقبل میں کمپلیکیشن نہ ہو، اور لکھاتے وقت اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جو کہ قرض لے رہا ہو نادان ہے یا کمزور ہے یا لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ انشاءاللہ اس آیت کو ہم کل مزید پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس قدر پیارا دین ہے ہمارا اسلام، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ کرنے سے پہلے، قرض لینے سے پہلے اس کو لکھ لو تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی معاملات زبانی طور پر جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر مستقبل میں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہوگا، تو انہوں نے ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ اس کو لکھ لے، اور لکھنے والا بھی وہ شخص ہو، وہ مضمون لکھوائے جو کہ قرض لے رہا ہے، تاکہ کسی قسم کی اس کے اندر گنجائش نہ رہے کہ اس دستاویز کے بارے میں کوئی جو ہے وہ جو ہے بعد میں جو ہے مین میخ نکالے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جو ہے صدقہ کرنے والا بنا، ہم کو سود سے بچا، اور اگر ہم کوئی قرض کا معاملہ کریں تو اس کو احسن طریقے سے پورا کریں اور تیرے احکام کے مطابق اس کو لکھ لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔